بھنڈی بازار کی فٹ پاتھ پر پرانی کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور میں ایک پتھر پر ٹکا ہوا میلی گندی اور پٹی ہوئی کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ اس طرح کتابیں چاٹنا اور خریدنا میرا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے اور اکثر ایسا ہوا ہے کہ خرابوں میں خزانے ملے ہیں۔ پرانی کتابوں کی خوشبو اور ان پر جمی ہوئی وقت کی دھول کا بھی اپنا ہی ایک نشہ ہوتا ہے، اور اس کا مزہ وہی جانتے ہیں جنہوں نے ادب کی تلچٹ انگلیوں سے چاٹی ہو۔ میں آس پاس کی شور اور چہل پہل سے بے پرواہ اپنے ریسرچ میں لگا ہوا تھا کہ نظر اچانک ایک بے حد دبلے پتلے اور بہت لمبے آدمی پر پڑی۔ سفید بال، سفید داڑھی، آنکھوں پر سنہری چشمہ، بے داغ سفید کپڑے اور سیاہ جیکٹ دیکھ کے لگا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، مگر پیر دیکھتے ہی سوچ رک گئی۔ اس کی پیروں میں جوتے نہیں تھے۔ میں نے حیران ہو کر کئی بار سر سے پاؤں تک دیکھا اور سوچا سب کچھ تو ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے، پھر ننگے پاؤں کیوں ہیں؟ ذہن نے فوراً تعویل دی، صورت سے مسلمان لگتا ہے، مسجد گیا ہوگا اور بیچارے کی جوتے چوری ہو گئی ہوں گی۔ ایسی وارداتیں تو پرانے زمانے سے ہوتی آئی ہیں۔ حال ہی نے کہا تھا، اپنے جوتوں سے رہے سارے نمازی ہوشیار۔ مگر اس آدمی کی چال سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ پہلی بار جوتوں سے محروم ہوا ہے۔ وہ گندے اونچے نیچے پتریلی فٹ پاتھ پر اس طرح چلا جا رہا تھا جیسے پیروں کے نیچے ریت اور کنکر نہ ہو، ہری ملائم گھاس بچھی ہو۔ اس کے ہاتھ میں کالے رنگ کا ایک 2-2.5 فٹ کا بیج جیسا تھا، جسے وہ کبھی کبھی اپنی پنڈلی پر اس طرح مار رہا تھا جیسے اسے بجا کر دیکھ رہا ہو۔ اس کی آنکھیں سڑک کی دوسری جانب کھڑی ہوئی عمارتوں میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ کوئی پاگل ہوگا بیچارہ، میں نے سوچا۔ تھوڑی دیر میں وہ ننگے پاؤں میرے پاس سے گزرے اور پھر سینکڑوں جوتوں اور چپلوں کی بھیڑ میں گم ہو گئے، اور کچھ دنوں بعد میرے ذہن سے بھی غائب ہو گئے۔ ان ننگے پیڑوں میں ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں کہ یاد رہ جاتی۔ وہ کوئی مینا کماری کے پاؤں تو تھے نہیں جن کے بارے میں کمال امروئی نے کہا تھا، انہیں زمین پر نہ اتارے گا، میلے ہو جائیں گے۔ وہ تو بڑے بے ڈنگے سے پاؤں تھے، ہڈیاں ابری ہوئی، چاروں انگلیاں پھیلی ہوئی، موٹے موٹے گول انگوٹھے اور پٹی ہوئی ایڑیاں، بالکل کسی برے حال مزدور کی طرح۔ کچھ دنوں بعد ایک خبر بڑی بڑی سرخیوں کے ساتھ سارے اخباروں میں دکھائی دی کہ ملک کے نامور پینٹر M.F. حسین کو ویلنگٹن کلب سے اس لیے نکال دیا گیا کہ وہ جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے، اور انگریزی تہذیب جوتوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی لکھا تھا کہ حسین صاحب کبھی جوتے پہنتے ہی نہیں ہیں، ہمیشہ ننگے پاؤں رہتے ہیں اور اسی حال میں سارے دنیا میں گھومتے ہیں۔ تو رہی ہے کہ حسین صاحب کی تصویر بھی چھپی تھی۔ اچانک مجھے یاد آیا، ارے انہیں کو تو میں نے بھنڈی بازار کے فٹ پاتھ پر دیکھا تھا۔ ہو، تو یہ ہے مشہور معروف مقبول فدا حسین، جن کی بہت چرچے سنے ہیں ہم نے۔ حسین صاحب اکثر نظر آ جایا کرتے تھے، کبھی کسی پارٹی میں، کبھی کسی ہوٹل میں، کبھی کسی تھیٹر میں، اور میں انہیں دور سے دیکھا کرتا تھا۔ وہ چہرے جنہیں آپ پہچانتے ہیں ان پر سے نظر پھسلتی نہیں ہے، رک جاتی ہے۔ کئی بار آنکھیں چاروی ہوئی اور ان آنکھوں کی چمک اور ہونٹوں کی مسکراہٹ نے مجھے ہمیشہ اس طرح دیکھا جیسے وہ مجھے جانتے ہوں، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ ایک عجیب کشش تھی ان کی شخصیت میں، جو کبھی شفقت معلوم ہوتی، کبھی دوستی اور کبھی احترام۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اجنبی بھی ملتا تو یہ تاثر لے کر پلٹتا کہ وہ تو حسین کو جانتا ہی ہے، حسین بھی اسے جانتے ہیں۔ پرتھوی تھیٹر میں تمہارے امرتا کا شو ختم ہوا تو میں کرٹن کال کے لیے اسٹیج پر آیا۔ تالیوں کا جھک جھک کے شکریہ ادا کیا، اور جب اتر کے جانے لگا تو کسی نے ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے دیکھا وہ حسین صاحب تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ زور سے دبایا اور کہا، بہت اچھا لکھا ہے۔ یہ ایک جملے کی ملاقات ان بے گنتی ملاقاتوں کا عنوان تھی
جو ان کو ملک بدر کیے جانے تک ہوتی رہی۔ شروع کی ملاقاتیں کیا تھی؟ بس آمنا سامنا تھا، جس میں میری وہی حالت ہوتی تھی جو پہلی بار تاج محل دیکھنے والے کی ہوتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا دیکھیں، کہاں سے دیکھیں اور کیا کہیں۔ حسین صاحب بڑے پیار سے ملتے، میری فلموں اور ڈراموں کا ذکر کرتے، پرانے لوگوں کے قصے بھی سناتے، لیکن مجھ پر ان کی شخصیت کا رعب ایسا چھایا رہتا کہ باوجود کوشش کی ایک دوری بنی رہتی۔ یہ دوری اس دن کم ہوئی اور قربت بڑھی جس دن میرے دوست علی کا فون آیا۔ حسین صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ طے پایا کہ ہم تاج ہوٹل کی کافی شاپ میں ملیں گے اور لنچ ساتھ ملیں گے۔ میں پہنچا تو حسین صاحب رول کیے ہوئے پاپڑ کے ٹکڑے کر کے پلیٹ میں سجا رہے تھے اور علی ان کے سامنے بیٹھا چائے کی گھونٹ لے رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں یہاں علی کا تعارف کرانا ضروری ہو جاتا ہے۔ علی کا پورا نام علی پیٹر جان ہے۔ اس انوکھے نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مسلم باپ نے علی رکھا تھا، کرسچن ماں پیٹر کہتی تھی اور جان کو سرنیم سمجھ لیجئے۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کسی دیسی شراب کے بٹی پر رات گزار کے سیدھا چلا آ رہا ہے۔ ڈھیلے ڈالے کجلے ہوئے کپڑے، بکھرے بال، اتکلی آنکھیں اور آواز بھی شرابیوں جیسے، یعنی کچھ برائی ہوئی، کچھ اٹکتی ہوئی۔ مگر علی بالکل ویسا نہیں ہے جیسا نظر آتا ہے۔ وہ انگلش کا مانا ہوا صحافی ہے۔ اس کی بےحد خوبصورت اور شاعرانہ زبان پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا دماغ کسی بھی کمپیوٹر سے زیادہ تیز چلتا ہے۔ علی حسین صاحب کے بہت قریب رہا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہے کہ آخری عمر میں جو لوگ ان کے بہت ہی قریب رہے ان میں سے ایک علی بھی ہے۔ میں جیسے ہی بیٹھا انہوں نے ایک پاپڑ رول میرے ہاتھ میں دیا اور علی سے کہا، بتاؤ۔ علی نے اپنے برائی آواز میں اٹک کر بتایا کہ حسین صاحب ایک تیسری فلم بنانے کی موڈ میں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم یہ فلم لکھو۔ ہم لوگ دیر تک سٹوری لائن پر سوچتے اور بحث کرتے رہے۔ اچانک انہوں نے کہا، ارے 3 بج رہے ہیں، کیا کھانا نہیں کھانا ہے؟ پھر مجھ سے پوچھا، کیا کھائیں گے؟ آپ جو بھی آرڈر کریں اس میں شیئر کر لیں گے۔ اور انہوں نے جو آرڈر دیا وہ میں تو کیا کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ انہوں نے اشارے سے کیپٹن کو پاس بلایا اور کہا، قیمہ پاؤ۔ ہر مسلم ہوٹل میں ملنے والی غریبوں کی پسندیدہ یہ معمولی ڈش تاج ہوٹل میں بیٹھ کر کھانے کا کمال صرف حسین صاحب ہی دکھا سکتے تھے۔ یہی نہیں، کھانے کے بعد ان کی اسپیشل چائے بھی پیش کی گئی جو صرف اور صرف انہی کے لیے بنائی جاتی تھی۔ حسین صاحب 2 فلمیں گج گامنی اور میناکشی بنا چکے تھے۔ یہ دونوں فلمیں باکس آفس پر بری طرح فلاپ ہوئی تھی اور کروڑوں کا نقصان ہوا تھا، مگر حسین کو پیسے کی کیا پرواہ تھی۔ وہ کہا کرتے تھے، میں فلم اپنے اور اپنے 3 دوستوں کے لیے بناتا ہوں، اگر ان کو پسند آ گئی تو میری محنت وصول۔ من پسند کام میں نفع نقصان نہیں دیکھا جاتا۔ حسین صاحب کے لیے فلم کیا تھی اور وہ کیوں بناتے تھے یہ ان کا اپنا معاملہ تھا۔ میرے لیے تو سراسر عزت افزائی تھی کہ حسین جیسا آدمی جس کے اشارے پر کوئی بھی رائٹر دوڑا چلا ہے مجھ سے اپنی فلم لکھوا رہا ہے۔ پتہ نہیں انہیں میری کون سی ادا بھاگی تھی۔ حسین نے بتایا کہ ان کی ذہن میں کوئی کہانی نہیں ہے، بس ایک خیال ہے کہ اگر 3 جوان خوبصورت بہنیں ہوں اور تینوں میں ایک عیب ہو، یعنی ایک اندھی ہو، دوسری بہری ہو اور تیسری گونگی، لیکن تینوں بہنیں ایک دوسرے کی کمزوری کو اس طرح سنبھالتی ہوں کہ سچویشن کبھی خراب نہ ہو۔ میں حیران تھا کہ گونگی، بہری اور اندھی لڑکیوں پر کامیڈی فلم کیسے بنے گی، مگر انہیں پورا بھروسہ تھا کہ بنے گی اور خوب بنے گی۔ کہنے لگے، میں جب کوئی پینٹنگ شروع کرتا ہوں تو ذہن میں ایک دھندلا سا خاکہ ہوتا ہے، مگر جیسے جیسے برش چلتا جاتا ہے خاکہ بھی نکھرتا جاتا ہے اور آخر میں تصویر بن جاتی ہے۔ اگر تمہیں آئیڈیا پسند ہے تو قلم اٹھاؤ، کہانی خود بخود بنتی چلی جائے گی۔ اس کہانی کے سلسلے میں ان سے درجنوں ملاقاتیں ہوئی۔ کبھی مجھے کہیں بلا لیتے اور کبھی خود آ جاتے۔ وہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے جب وہ پہلی بار میرے سٹنگ روم میں آئے تھے۔ ایک دن گھنٹی بجی،
दरवाज़ा खुला तो खड़े हुए थे। आदाब सलाम के बाद पूछा, मीनाक्षी देखी है तुमने? जी नहीं, मैंने अर्ज़ किया। चलो देखते हैं, लगाओ। उन्होंने शेरवानी की जेब में से डीवीडी निकाल कर दी और गाल तकिए से लगकर टांगे फैला दी। चाय पियेंगे? मैंने पूछा। पी लेंगे। उन्होंने सर हिलाया और फिल्म में इस तरह खो गए जैसे पहली बार देख रहे हों। मैंने ऑफिस बॉय को समझा रखा था कि जब कोई इम्पोर्टेंट आदमी आए तो चाय किस तरह पेश करे। वो बड़ी तमीज़ से अंदर आया। ट्रे में कपड़ा बिछा हुआ, मेरे बेहतरीन सेट की चायदानी पर टी कोज़ी ढकी हुई, शक्कर अलग, कुलता हुआ दूध अलग और तश्तरियों में उल्टे रखे हुए कप, हर चीज़ परफेक्ट थी। हुसैन साहब ने ट्रे को देखा और ऐसा मुंह बनाया जैसे चमचे की जगह चिपकली नजर आ गई हो। कुछ देर तक ट्रे को देखते रहे, फिर पूछा, पत्ती कौन सी है? ताजमहल है, मैंने बताया। वो अचानक ऑफिस बॉय राजेश की तरफ मुड़े। दूध शक्कर है? राजेश बेचारा हैरान हो गया, घबरा के बोला, जी बहुत है। हुसैन साहब खड़े हो गए। चलो मैं बताता हूँ चाय कैसे बनाते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? राजेश को समझा दीजिए, ये बना के लाएगा। मगर तब तक वो किचन में पहुंच चुके थे। इसे बनाना ही नहीं आती तो क्या बनाएगा? और फिर उन्होंने चाय बनानी शुरू की। चाय को इतना उबाला कि बेचारी पत्तियों का दम ही निकल गया। फिर उसमें दूध और शक्कर डाल के उस वक्त तक कुलाते रहे जब तक वो बर्तन से बाहर न निकलने लगी। मगर हुसैन साहब ने माफ़ नहीं किया। जब चाय का रंग किसी साउथ इंडियन हसीना की गालों जैसा यानी सुर्खी माइल सांवला हो गया तो बड़ी एहतियात से एक गिलास में छाना और फरमाया, इसे कहते हैं चाय। मैं और राजेश हैरत से इन्हें देख रहे थे और वो गिलास इस तरह लिए खड़े थे जैसे वो चाय का गिलास न हो, ऑस्कर हो। हुसैन साहब की चाय की चाहत की दर्जनों किस्से मशहूर है, जिन्हें सुनकर मौलाना आज़ाद की गुबारे खातिर वाली चाय कुछ फीकी लगने लगती है। वर्ली का फेयर डील, बोरी बंदर का न्यू एम्पायर, कोलाबा का बगदादी और भिंडी बाजार का कैफ़े नज़ारे की कुर्सियाँ और पुराने वेटर आज भी गवाही दे सकते हैं कि हुसैन ने वहाँ कितने हज़ार कप अपनी पसंदीदा चाय की खाली किए हैं, जिसे ईरानी होटलों के इस्तिलाह में कटिंग चाय कहा जाता है। इन तमाम होटलों में इनकी टेबल और कुर्सी मखसूस थी, बल्कि वेटर भी ख़ास ही होता था जो उनकी मिजाज और पसंद को समझता था। फेयर डील के अमित भाई उनके पसंदीदा वेटरों में से एक थे। वो जब भी पहुंचते अमित भाई की बातें खुल जाती। वो चाय पिलाता रहता और हुसैन साहब उससे दुनिया भर की बातें करते रहते। चाय पीते वक्त आम तौर पर एक पाँव कुर्सी के ऊपर रख लिया करते थे और चाय को तश्तरे में डालकर छिसकिया लेते थे। वो कहते थे चाय पीने का सही तरीका यही है। अमित का कहना है कि हुसैन का आना ईद के आने की तरह होता था, क्योंकि जब वो आते तो हमीद को 500 और बाकी सबको 100 रुपए मिलते। इनमें टेबल साफ करने वाला लड़का भी शामिल होता था। आज भी जब अमित के सामने हुसैन साहब का जिक्र आ जाता है तो उसकी आंखें भीगने लगती है और वो एक ठंडी सांस लेकर बड़े गले से बोलता है, वो आदमी नहीं था साहब, फरिश्ता था, फकीर था, बादशाह था, न जाने क्या था। ग्रांड रोड की स्वाति होटल और तारदीव के विट्ठल बेलपूरी वाले के यहाँ लाइन लगाकर बेलपूरी, बटाटा पूरी खाना, सड़कों के किनारे बिकने वाले वड़े और भजिया के चुटकारे लेना और रास्ते पर चलते चलते भुट्टे के मज़े लेना आए दिन की बात थी। ये सब कुछ सुनने और पढ़ने में बड़ा अजीब सा लगता है कि एक ऐसा शख्स जिसकी एक एक तस्वीर लाखों रुपए में फरोख्त होती हो, सड़क पर खड़े होकर भुट्टे खा रहा है या किसी गंदी सी होटल में कुर्सी पर उकड़ू बैठकर चाय पी रहा है। मगर जाने वालों के लिए अजीब नहीं है। इन तमाम चीज़ों से हुसैन का बहुत पुराना और गहरा रिश्ता था। उस ज़माने का जब एक मुफलिस हुसैन फाकलैंड रोड की एक गंदी गली में आल्फ्रेड टाकीज के लिए फिल्मों के बैनर बनाया करता था और उसे 4 आने स्क्वायर फुट के हिसाब से मजदूरी मिला करती थी। उस वक्त ये भुट्टे, ये भजियाँ और ये वड़े ताज की 20 कोर्स डिनर से बढ़कर हुआ करते थे। हुसैन साहब ने बताया था कि वो 17 बरस की उम्र में बम्बई आए थे, क्योंकि बाप की
पास कोई काम नहीं था और आमदनी का कोई सहारा भी नहीं था। खुद हुसैन को भी कोई काम नहीं आता था सिवाय पेंटिंग करने की। उनका इरादा तो ये था कि अगर कोई और काम न भी मिला तो घरों में रंग रोगन करके पैसे कमा लेंगे। काम की तलाश में घूम रहे थे कि फाकलैंड रोड की गली में एक आदमी पर नजर पड़ी जो जमीन पर कपड़ा बिछाए हुए तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा था। ये किसी फिल्म की होर्डिंग थी। हुसैन बहुत देर तक देखते रहे, फिर आदमी के पास जाके बोले, मुझे भी कोई काम दीजिए। उस आदमी ने इस दुबले पतले लंबे लड़के को सर से पांव तक देखा और पूछा, क्या करना आता है? हुसैन ने कहा, कुछ तस्वीरें बना लेता हूँ। उस आदमी ने ब्रश हुसैन के हाथ में दिया और कहा, बनाओ। हुसैन ने होर्डिंग्स बनानी शुरू कर दी और वही डेरा जमा दिया। रात को फुटपाथ पर सो जाया करते थे और सुबह को नाश्ता करने के लिए हुसैनी खिचड़ी वाला की दुकान पर चले जाया करते थे, जो 5 पैसे में 1 प्लेट खिचड़ी बेचता था और दाल मुफ्त मिल जाती थी। मज़ेदार बात यह कि हुसैन पर मेहरबान भी बहुत था और महीनों उधार खिलाता रहता था। मैं सोचता हूँ तो कभी कभी लगता है कि हुसैन एक नहीं 2 थे। एक वो हुसैन जिसका पन वक्त से एक कदम आगे चलता था और दूसरा वो हुसैन जो अल्फ्रेड टाकीज की गली से कभी बाहर नहीं आया। हमेशा वही रहा, अपनी फकीरी में खुश, अपनी गरीबी पर नाजा। न पूछ वसत मैं खाने जुनू गालिब, जहाँ ये कासे गर्दू है एक खाक अंदाज। मैं भी जज्बात में कहाँ से कहाँ निकल गया। हाँ, तो बात हो रही थी 3 लड़कियों वाली फिल्म की। हुसैन साहब फिल्म के कास्ट को लेकर खासे परेशान थे। जब भी आए ये जिक्र ज़रूर आता कि इन 3 किरदारों में किस को लिया जाए। चूँकि हुसैन साहब फिल्में देखने के बहुत शौकीन थे, अक्सर ऐसा होता था कि एक शो देख कर निकले और फ़ौरन दूसरे शो में भी घुस गए। इसलिए तमाम नई हीरोइनों पर जमकर तबसरे करते और इन्हें नंबर देते। वो अपनी फिल्म में ऐसी लड़कियों को लेना चाहते थे जो हिंदुस्तानी हुस्न का नमूना हो, चेहरे पर नमक हो और तमकनत भी, जिस्म सुडूल और भरा हुआ हो, आंखों में मस्ती, होंठों पर शरीर मुस्कुराहट हो और बाल लंबे हो। शायर और मुसव्विर की मेयार पर पूरा उतरना हर एक की बस की बात नहीं होती, और फिर मुसव्विर भी हुसैन जैसा। एक दिन कहने लगे, पता नहीं इस फिल्म इंडस्ट्री को क्या हो गया है, ना अच्छी फिल्में बनती है, ना अच्छी लड़कियां मिलती हैं। देर तक बुरा भला कहते रहे, फिर बोले, एक काम करते हैं, एक ही लड़की को 3 रोल दे देते हैं, एक अंधी, एक बहरी, एक गूंगी और तीनों हम शक्ल। मज़ा आ जाएगा, कम से कम एक लड़की तो मिल ही जाएगी। मैंने हर्ष किया, आपने मीनाक्षी में तब्बू को 3 किरदार दिए थे, अब यहाँ भी कुछ ऐसा ही करेंगे तो? बात काट कर बोले, ठीक है, मगर लड़कियां तो मिलनी चाहिए। एक मुसीबत ये भी थी कि वो लड़की जिसे वो मुकम्मल औरत कहा करते थे, यानी माधुरी दीक्षित, फिल्मों से जा चुकी थी और हुसैन उसके छोड़े हुए खाली कैनवस पर चेहरे सजा सजा कर देख रहे थे। खुदा करके 2 लड़कियों पर राजी हो गए, एक उर्मिला मातोंडकर और दूसरी सोनाली कुलकर्णी। तीसरी का मसला फिर भी अटका हुआ था। एक दिन उनका फोन आया, अमृता राव कैसी रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी, क्या आप मिले हैं उससे? मैंने पूछा, मिल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, यही है मेरे पास। फिर हंसे और बोले, उसकी फिल्म देख रहा हूँ। इसकी आंखें बोलती हैं, गूंगी के लिए बिल्कुल फिट है। मैंने इत्मीनान की सांस ली। चलो अच्छा हुआ, ये मसला भी तय हो गया। हुसैन साहब दुबई चले गए और कोई महीने भर बाद लौटे तो धमाका कर दिया। हम लोग सांता क्रूज के सेंटोर होटल के कॉफी शॉप में बैठे थे। हुसैन साहब बहुत थके से लग रहे थे, कुछ बेचैन भी थे, बार बार पहलू बदल रहे थे। अचानक बोले, आपके पास ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो माधुरी को लेकर बनाया जा सके? माधुरी? मैंने और अली ने एक साथ पूछा। हुसैन साहब ने सर हिलाया। माधुरी? मगर वो तो फिल्म लाइफ छोड़कर अमेरिका जा चुकी है, अली ने कहा। वो बहुत देर तक अपने लंबे से ब्रश के साथ खेलते रहे, फिर बोले, लाने की कोशिश तो की जा सकती है। और 3 बहनों का क्या होगा? मैंने पूछा। बाद में बनाएंगे, अभी तो बहुत सी फिल्में बनानी है। उन्होंने जेब से किसी एयरलाइन का टिकट निकाल कर देखा और कहा, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ।
گاڑی باہر کھڑی ہے، آپ لوگ لے جانا، اور خود پیدل ایئرپورٹ کی طرف چل دیے۔ گھر آ کر میں نے 3 مہینے کا فائل بند کر دیا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اب یہ فلم کبھی نہیں بن سکے گی، کیونکہ ارمیلا، امرتا یا سونالی اس جگہ کو نہیں بھر سکتی تھی جو مادھوری نے خالی کی تھی۔ فیض نے پوچھا تھا، کوئی جانا ہے کہ مقتل ہے کہ میں خانہ ہے، آج کل صورت بربادی یاراں کیا ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یاروں کی بربادی کے لیے ایک جگہ سنیما ہال بھی ہوتی ہے، جس کے اندھیرے میں دل و جان لٹ جاتے ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوتی۔ حسین صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ لیبرٹی سنیما میں فلم ہم آپ کے ہے کون دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ باہر نکلے تو مادھوری دیکشت کی محبت میں دونوں جہاں ہار چکے تھے۔ یہ فلم 4-5 سال تک لگاتار چلتی رہی اور حسین صاحب لگاتار دیکھتے رہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 60 بار دیکھی، کچھ کا اندازہ ہے 100 دفعہ دیکھی ہوگی۔ خود حسین کو بھی یاد نہیں کہ انہوں نے کتنے شوز دیکھے۔ وہ بتاتے تھے کہ جب تک فلم چلی لیبرٹی کے ہر شو میں ایک سیٹ ان کے لیے ریزرو رہی اور انہیں جب بھی موقع ملتا تھا جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ مادھوری کی جنون کو لے کر حسین صاحب ایک زمانے تک بحث کا موضوع بنے رہے۔ کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا، کچھ نے بدنام کیا۔ ان کی بہت سے دوست اور رشتہ دار ناراض بھی ہو گئے کہ ایک ایکٹریس کی تصویریں بنانا اور ان پر اپنے نام کی جگہ فدا لکھنا حسین کی عظمت اور وقار پر داغ تھا۔ یہ سلسلہ ایک زمانے تک چلتا رہا، مگر انہوں نے کبھی کوئی صفائی دینے کی کوشش نہیں کی یا اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اگر کبھی کوئی ہمت کر کے کچھ پوچھ لیتا تو حسین کے ہونٹوں پر ایک شفیق مسکراہٹ دکھائی دی تھی۔ بالکل ایسا لگتا جیسے کوئی بزرگ کسی بچے کی معصوم سوال پر مسکرا رہا ہو۔ صرف ایک انٹرویو میں جو حلی کو دیا گیا تھا، انہوں نے اپنے اور مادھوری کے تعلق پر بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، میں نے مادھوری دیکشت کی شکل میں پہلی بار ایک مکمل عورت کو دیکھا، ایک مکمل ہندوستانی عورت جو ایک ہی وقت میں ٹریڈیشنل بھی اور ماڈرن بھی۔ مجھے اس میں عورت کا ہر رخ دکھائی دیا۔ مجھے اس میں اپنی ماں بھی دکھائی دی جو مجھے 1.5 برس کا چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ حسین کا مادھوری سے کیا رشتہ تھا یہ سمجھانا بہت مشکل ہے۔ وہ ان کا عشق تھا یا جنون تھا، ان کا حسن نظر تھا یا مادھوری کا حسن زن، کوئی نہیں جانتا سوائے حسین کے۔ سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں ہو، کیا جانے تو نے اسے کس آن میں دیکھا۔ میرا خیال ہے خود حسین کو بھی اس کا احساس تھا کہ ایک سوال ان کا پیچھا کر رہا ہے، اور اسی لیے ان کی دوسری فلم میناکشی میں ایک گانا ڈالا گیا تھا، یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے۔ اس گیت کو ایک طریقے سے حسین صاحب کا جواب سمجھا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی سوال ہی سوال کا جواب ہوتا ہے۔ گج گامنی کے کچھ عرصے بعد ہی مادھوری نے شادی کر لی تھی اور ہندوستانی فلم انڈسٹری کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ جا بسی تھی، مگر حسین صاحب کے دل میں اسی طرح بسی رہی۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے درجنوں لڑکیوں میں مادھوری کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر نہیں ملی۔ افسوس کہ جب مادھوری 11 سال بعد ہندوستان واپس آئی تو حسین صاحب یہاں سے جا چکے تھے، ہمیشہ کے لیے۔ یہ بات کسی حد تک صحیح ہے کہ انہوں نے اپنی پہلی فیچر فلم گج گامنی مادھوری کے لیے بنائی تھی۔ وہ کہتے تھے، جب دل میں فلم بنانے کا خیال آیا تو میں نے اپنے گھوڑے بیچ دیے اور 6 مہینے تک دن رات تصویریں بنا بنا کر 7 کروڑ جمع کیے تاکہ گج گامنی بنا سکوں۔ الجزیرہ کی ایک انٹرویو میں حسین سے پوچھا گیا تھا، آپ نے فلم بنانے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ حسین کا جواب تھا، فلم تو میں شروع سے ہی بنانا چاہتا تھا، مگر موقع نہیں مل رہا تھا۔ اس 60 سال میں 30 سال مادھوری کے پیدا ہونے اور جوان ہونے کی وجہ سے بھی دیر ہوئی۔ فلم سے ان کی دلچسپی بہت پرانی تھی، شاید اس زمانے کی جب وہ آلفریڈ ٹاکیز کے پردے رنگا کرتے تھے۔ 1967 میں انہوں نے ایک ڈاکیومنٹری فلم تھرو دا آئیز آف اے پینٹر بنائی تھی، جسے برلن فلم فیسٹیول میں گولڈن بیئر ایوارڈ ملا تھا۔ وہ کہتے تھے، جب ایوارڈ ملا تو ارادہ کیا کہ اب فلمیں ہی بنائیں گے، مگر
میرے اندر جو پینٹر تھا وہ جیت گیا۔ اب بھی کبھی کبھی جب پینٹر تھک جاتا ہے تو فلم لے کر باہر آ جاتا ہے، کیونکہ سنیما ایک مکمل آرٹ ہے۔ اس میں پینٹنگ ہے، میوزک ہے، ڈانس ہے، ڈرامہ ہے، ادب اور شاعری ہے اور ٹیکنالوجی بھی ہے۔ انہیں پرانی فلمیں جن میں اچھی کہانی ہوتی تھی، اچھا میوزک ہوتا تھا اور اچھے اداکار ہوتے تھے، بہت اچھی لگتی تھی۔ پرانی فلموں کی ہیروئنوں سورن لتا، مدھو بالا اور گیتا بالی کی باتیں کرتے وقت آنکھوں میں چمک آ جایا کرتی تھی۔ ماسٹر بتل ان کا پسندیدہ ہیرو تھا۔ کہتے تھے اس کا جسم اتنا خوبصورت تھا کہ کسی مورتی کا رکھا بنایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ حسین صاحب کی ایک بڑی مزیدار عادت تھی کہ جب کبھی تھک جاتے یا پریشان ہوتے تو ڈرانے والی ہارر فلمیں دیکھا کرتے تھے، اور جس جگہ ڈر سے چیخیں نکلنی چاہیے وہاں کلکلا کر ہنسا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہارر فلم سے زیادہ کامیڈی اور کہیں نہیں ہوتی۔ فلموں کی بات چل رہی ہے تو ایک آخری بات سنا دوں۔ ایک دن کہنے لگے، میں اس پر یقین نہیں رکھتا کہ انسان دوبارہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو میں دوسری جنم میں راج کپور جیسا ڈائریکٹر بننا چاہوں گا۔ وہ راج کپور، محبوب خان کے آصف اور گرودت کے دیوانے تھے۔ ان لوگوں کی فلمیں جہاں کہیں لگتی تھی انہیں دیکھنے پہنچ جایا کرتے تھے۔ نئی فلموں میں ان کو مزہ نہیں آتا تھا۔ کہتے تھے وقت کے ساتھ بمبئی کی دو چیزیں بہت خراب ہو گئی ہے، ایک فلم، دوسری چھائے۔ فلمیں دیکھنے کا شوق صرف ہندوستانی فلموں تک محدود نہیں تھا۔ غیر ملکی زبانوں اور ہندوستان میں بننے والی علاقائی فلموں سے بھی انہیں کافی دلچسپی تھی۔ ستیہ رے کو بہت مانتے تھے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ فلم چارولتا دیکھنے کے بعد وہ ستیہ رے سے ملنے کے لیے کلکتہ گئے تھے۔ یہ ملاقات کافی دلچسپ تھی کیونکہ سلام دعا کے بعد دونوں بہت دیر تک چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر رے صاحب نے ایک کاغذ اٹھایا، اسے 2 برابر حصوں میں پھاڑا اور ایک حصہ حسین کو دے کر دوسرا اپنے سامنے رکھ لیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے اسکیچ بنائے، اس پر دستخط کیے۔ حسین نے رے کا اسکیچ بڑے ادب سے انہیں پیش کیا اور ان کے ہاتھ سے رے کا بنایا ہوا اپنا اسکیچ لے لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 عظیم ہستیاں اس سے بہتر طریقے سے ایک دوسرے کو خراج تحسین نہیں دے سکتی تھی۔ حسین صاحب کی شخصیت بڑی دلاویز تھی۔ دیکھو تو اچھے لگتے تھے اور سنو تو ہر بات دل میں اتر جاتی تھی۔ میں نے انہیں کبھی دکھاوا کرتے نہیں دیکھا، نہ کبھی ان کی کسی ادا سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ دنیا کی عظیم مصوروں میں سے ایک ہے۔ انہیں ہندوستان کا پکاسو کہا گیا، دی گریٹسٹ پینٹر پوسٹ پارٹیشن لکھا گیا، پدم شری، پدم بھوشن کے اعزازات ملے، صدر جمہوریہ نے راجیہ سبھا ممبر منتخب کیا، ان کی بنائی تصویریں کروڑوں میں فروخت ہوئے اور ہر بڑی آرٹ گیلری کی زینت بنے۔ وہ شہرت اور مقبولیت کے 7ویں آسمان پر رہے، مگر ان کا دماغ کبھی آسمان تک نہیں پہنچا اور ان کے پاؤں، بلکہ یوں کہنا چاہیے ننگے پاؤں، ہمیشہ زمین پر ہی رہے۔ ایک دن میں نے پوچھا تھا، آپ جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ مسکرائے اور آنکھیں چمکا کر بولے، اس لیے کہ زمین سے میرا رشتہ نہ ٹوٹ جائے۔ وہ بات اگرچہ شاعرانہ تھی مگر مکمل تھی۔ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے زمین سے اور زمین کے ہر شے سے اپنے رشتے کو بہت سنبھال کر رکھا تھا۔ ویسے تو کسی کو نہیں معلوم کہ حسین نے جوتے کب اور کیوں اتارے، لیکن وہ گاندھی جی سے بہت متاثر تھے اور ان پر ایک سیریز بھی بنایا تھا۔ عین ممکن ہے کہ جس طرح گاندھی جی نے غریبوں کی ہمدردی میں کپڑے تیاگ دیے تھے، اسی طرح حسین نے بھی جوتے پہنے چھوڑ دیے ہوں۔ ویسے وہ اپنے ننگے پیروں کی ایک وجہ اور بھی بتاتے تھے۔ سارے نروز پیروں میں ہوتے ہیں، ننگے پاؤں چلنے سے ان کی مالش ہوتی رہتی ہے، یہی تو میری صحت کا راز ہے۔ علی نے ایک مزیدار واقعہ سنایا تھا کہ نیشنل سینٹر فار پرفارمنگ آرٹس کی ایکسپریمنٹل تھیٹر میں لبنہ اور سلیم عارف کے ڈرامے خراشے کا شو تھا، جو گلزار کی کہانیوں اور نظموں سے مرتب کیا گیا تھا۔ حسین صاحب علی کے ساتھ تھیٹر پہنچے تو دیر ہو چکی تھی اور شو شروع ہو چکا تھا۔ دونوں چپ چاپ ایک کونے میں کھڑے ہو کر شو دیکھنے لگے۔ تھیٹر والوں میں سے کسی نے حسین کو پہچانا تو کرسی لا کر رکھ دی، مگر حسین صاحب کھڑے رہے۔ علی نے نہ بیٹھنے کی وجہ پوچھی تو بولے، لیٹ آنے کی سزا ملنی چاہیے۔
اور سارا ناٹک کڑے ہو کر دیکھا۔ حسین صاحب کو کتابیں پڑھنے کا کوئی زیادہ شوق نہیں تھا اور وقت بھی کہاں ملتا تھا، مگر وہ اس کمی کو ادیبوں اور شاعروں کی صحبت میں رہ کر پورا کر لیا کرتے تھے۔ ہندوستان کے کسی بھی شہر میں ہو اور کسی اچھے مشاعرے، ڈرامے یا ادبی محفل کی خبر ملے تو کام چھوڑ کر پہنچ جایا کرتے تھے۔ لندن میں ان کا مے فیئر والا فلیٹ تو ہندوستانی اور پاکستانی ادیبوں کا اڈا بنا رہتا تھا۔ دن بھر شاعری، ادبی بحثوں اور جملے بازیوں میں نکل جاتا۔ شام کو حسین صاحب سب کو سمیٹ کر کسی اچھے ہوٹل یا ریسٹوراں میں لے جاتے اور دل کھول کر خاطر کرتے۔ حسین کی ان ادبی سرگرمیوں کے بہت سے چشمدید گواہ موجود ہیں، جن میں ایک مشہور شاعر مصطفیٰ شہاب بھی ہے، جنہوں نے حسین صاحب کی ادب نوازی کی درجنوں قصے سنائے۔ وہ ادیبوں کی کتنی عزت کرتے تھے، اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوگا کہ ایک دن میرے سٹنگ روم پر آئے تو میں کچھ لکھ رہا تھا۔ پوچھا، کیا لکھ رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ اپنے نئی ڈرامے آپ کی سونیا کو آخری شکل دے رہا ہوں۔ حسین صاحب گاؤں تکے پر نیم دراز ہو گئے، اپنی لمبی لمبی ٹانگیں پھیلائی اور بولے، کچھ سناؤ۔ میں نے ڈرامہ سنانا شروع کیا۔ وہ آنکھیں چمکاتے، مسکراتے اور سنتے رہے۔ اچانک میری بیوی فریدہ سے، جو اتفاق سے وہی تھی، پوچھا، کوئی سفید کاغذ ہے؟ فریدہ نے ایک شیٹ بڑھا دی۔ حسین صاحب نے اسے غور سے دیکھا اور جیب سے اسکیچ پین نکال کر بولے، تم سناتے رہو، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ انہوں نے کاغذ پر لکیریں کھینچنا شروع کی اور میں اپنا ناٹک پڑھتا رہا۔ کوئی 20 منٹ بعد حسین صاحب اچانک سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ میں رک گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ جواب میں انہوں نے کاغذ میری طرف بڑھا دیا۔ یہ آپ کی سونیا کا پوسٹر ڈیزائن ہے۔ میں نے دیکھا حسین کے اپنے مخصوص انداز میں ڈرامے کی دونوں کردار دکھائی دے رہے تھے۔ اوپر اردو میں آپ کی سونیا لکھا تھا اور نیچے حسین کی دستخط تھے۔ یہ پوسٹر آج بھی میرے پاس ہے اور ناٹک کی پبلسٹی میں استعمال ہوتا ہے اور یاد دلاتا ہے اس ادب شناس کی جو حسین تھا۔ حسین صاحب ایسے حرکتیں اکثر کیا کرتے تھے۔ کوئی موضوع دل کو اچھا لگتا تو خود ہی اسکیچ یا پینٹنگز بنا کے پیش کر دیتے۔ شبانہ اعظمی نے بھوک ہڑتال کی اور جھوپڑوں میں رہنے والوں کے لیے حکومت کو چنوتی دی تو حسین صاحب خوش ہو گئے اور شبانہ کا ایک پورٹریٹ بنایا جس میں انہیں شیر پر بٹھایا ہوا دکھایا گیا تھا اور گھر جا کے شبانہ کو پیش کر دیا۔ یہ اظہار تحسین کا حسینی انداز تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حسین صاحب کو اپنی قدر و قیمت کا اندازہ نہ تھا۔ میرے سامنے کی بات ہے کہ کلکتے کی ایک اسکول نے فنڈ جمع کرنے کے لیے حسین صاحب سے مدد مانگی۔ حسین نے اسکول کے پرنسپل سے کہا، یہ پینٹنگ 5 لاکھ سے کم میں نہیں جانی چاہیے۔ اگر اس سے کم کی بولی لگے تو پینٹنگ واپس لے آنا اور 5 لاکھ مجھ سے لے جانا۔ پھر زور سے ہنسے اور فرمایا، حسین ایک برانڈ کا نام ہے، اسے سستا نہیں بیچا جا سکتا۔ یہ تیور ایک طرف تھے، دوسری طرف یہ حال تھا کہ چاہنے والوں کی چاہنے والوں کو بھی اپنی تصویریں یوں ہی اٹھا کر دے دیا کرتے تھے۔ میں نے ایک ہیروئن کی سیکرٹری کے گھر میں ان کی درجنوں شاہکار پینٹنگز لگی دیکھی ہے۔ پتہ نہیں ہیروئن کے گھر کا کیا حال ہوگا۔ نادرہ ظہیر ببر کی دیوار کا قصہ بھی دلچسپ ہے۔ ہوا یوں کہ نادرہ اپنے نئے بنگلے میں آئی تو حسین صاحب بھی انہیں مبارکباد دینے پہنچے۔ حال کی سفید دیوار میں خدا جانے انہیں کیا نظر آیا کہ کھڑے ہو گئے اور بولے، میں اس پر میورل بناؤں گا۔ نادرہ اور راج ببر کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے کہا، ذہن نصیب۔ حسین صاحب نے دیوار پر اپنے موٹے کالے قلم سے کچھ لکیریں کھینچی اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ اگلی دفعہ آؤں گا تو رنگ بھر دوں گا، مگر کوئی 1.5 سال تک نہیں پلٹے۔ پھر اچانک ایک دن رنگوں کے ساتھ آئے اور آدھی تصویر میں رنگ بھر کے چلے گئے۔ اب انہیں کون کہتا کہ کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حسین صاحب کئی مہینے بعد پھر واپس آئے، کچھ اور رنگ بھرے اور غائب ہو گئے۔ نادرہ کا کہنا ہے کہ ان کی دیوار کی تصویر کئی برس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مکمل ہوئی، مگر ان کی گھر میں آج بھی حسین صاحب کی دوست نوازی کی یادگار بنی ہوئی ہے۔
جب علی نے مجھے بتایا کہ حسین صاحب یش چوپڑا کی اسٹوڈیو کی 60 فٹ اونچی دیوار پر میورل بنانے کے لیے بانس کی بنی ہوئی مزدوروں والی سیڑھی پر چڑھ گئے تھے تو میں نے پوچھا تھا، آپ کو 60 فٹ کی اونچائی پر بغیر کسی سہارے کے کام کرتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ حسین صاحب نے مسکرا کے ایک چٹخارا لیا، جیسے کٹی میٹھی گولی کا مزہ لے رہے ہوں، پھر بولے، مائیکل اینجلو نے سینٹ پیٹرز کی چھت رسی پر لٹک کر پینٹ کی تھی، میرے پیروں کے نیچے تو سیڑھی تھی، چیلنج ہو تبھی کام کا مزہ آتا ہے۔ کیفی صاحب اور شوکت آپا کی شادی کی سالگرہ پر انہوں نے اپنا ایک اور کمال دکھایا تھا۔ بڑے جلسے میں ایک شخص کیفی صاحب کی نظم پڑھتا جا رہا تھا اور حسین صاحب کینوس پر کیفی کی تصور کو تصویر میں ڈال رہے تھے۔ یہ کیفی صاحب کو شادی کی سالگرہ کا تحفہ نہیں تھا، ان کی شاعری کو سلام تھا۔ حسین کی اردو خاصی اچھی تھی۔ اپنے دوست طیب مہتا کی تصویروں کی نمائش دیکھ کر انہوں نے لکھا تھا، حرف الف جب بے جا خودداری قامت کی وجہ سے محسوس کرنے لگا کہ اسے وقت اور مقام سے کوئی واسطہ نہیں تو غیر ارادی طور پر اپنے پیر تلے کی زمین کو بیٹھا۔ بھلا حرف الف ایسے ماحول میں صحیح سلامت کھڑا رہ سکے؟ وہ شکل وہ حیت اگر استحکام چاہتی ہو تو لازمی ہے کہ اپنے وجود کے حصوں میں تبدیلی پیدا کرے، صحیح مقدار اور نئی زاویوں میں ڈال لے جو اطراف کی سہمی ہوئی سطح سے منسلک ہو، تب کہیں وہ ڈھانچہ انسانی معنی اور قدرے لے کر ابھر سکتا ہے۔ اردو میں لکھا ہوا ان کا یہ تبصرہ طیب مہتا کی سوانح میں شامل ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین گھوڑوں اور عورتوں کی پینٹر ہے۔ اگر ایک مصور کی نظر سے دیکھا جائے تو دونوں موضوعات اتنی وسیع ہے کہ کوئی بھی مصور ان کی خطوط، زاویوں اور رنگا رنگی میں خود کو گم کر سکتا ہے۔ گھوڑا جو قوت اور ہمت کا نشان ہے، عورت جو حسن اور نزاکت کا طلسم ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حسین صاحب کے برش نے سینکڑوں دوسرے موضوعات کو چھوا ہے اور انہیں امر کر دیا ہے۔ وہ کہتے تھے تصویر میں ڈرامہ ہونا چاہیے، اور یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک سبجیکٹ میں ڈرامہ نہ ہو۔ رامائن، مہابھارت، مہاتما گاندھی، مدر ٹریسا ان کی لازوال سیریز ہیں۔ ان کا ایک سیریز اور بھی ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو علم ہے۔ جس زمانے میں حسین صاحب راجیہ سبھا کے ممبر تھے اور لمبی لمبی تقریریں سن کر بور ہوا کرتے تھے، انہوں نے دل بہلانے کا ایک راستہ ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے بینچ پر بیٹھے لیڈروں کی اسکیچ بنایا کرتے تھے، مگر کسی کو دکھاتے یا دیتے نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے جب روی شنکر، امریتا پریتم اور میں پارلیمنٹ میں بیٹھا کرتے تھے تو بالکل ایسا لگتا تھا جیسے 3 اناڑی پالیٹکس کا ہول سیل بیوپار کرنے والوں کے بیچ میں بیٹھے ہوں۔ سیاستدانوں کی یہ اسکیچ سینکڑوں کے تعداد میں ہے اور کسی کو معلوم نہیں کہ یہ بیش بہا خزانہ کس کے پاس ہے۔ اپنے آخری دنوں میں ایک سیریز عرب تہذیب کے 1000 سال پر کام کر رہے تھے جو قطر کے نیشنل میوزیم میں لگایا جانے والا تھا۔ اس میوزیم کے لیے حسین صاحب کانچ کے گھوڑے بھی بنا رہے تھے جن کا قد اصلی گھوڑوں کے برابر تھا، اور کھاروں سے پیدا ہونے والی مختلف آوازوں کو ملا کر میوزک بھی بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ شاید اس لیے کہ مقبول فدا حسین کے اندر جو بچہ تھا، اس کی معصومیت اور حیرانی کبھی کم نہیں ہوئی۔ وہ ساری زندگی اسی حیرت میں مبتلا رہے جو نئی چیزوں کو دیکھنے، چھونے، جاننے اور حاصل کرنے کی ترغیب دی تھی۔ غالب نے شاید انہی کے لیے کہا تھا، بازیچہ اطوال ہے دنیا میرے آگے۔ حسین کو اپنے ہندوستان سے جنون کے حد تک عشق تھا۔ انہیں اپنے ملک کی ہر ادا اچھی لگتی تھی، یہاں کے لوگ، بولیاں، کپڑے، میوزک، عمارتیں، ندیاں، پہاڑ، ریگستان، رنگ بدلتی ہوئی مٹی۔ زفرق تو آب قدم ہر کجا کے میں نگرم، نظارہ دامن دل میں کشد کی جاہیں جاست۔ سر سے پاؤں تک جہاں کہیں بھی دیکھتا ہوں، نظر دل کا دامن پکڑ کے کہتی ہیں یہی تو دیکھنے کی چیز ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ اپنے ملک سے محبت ہی حسین کا جرم بن گئی۔ رہبری کے نام پر رہزنی کرنے والے لیڈروں نے ہندوستان کی جو حالت بنا رکھی تھی، اس پر ہر وطن پرست کی طرح حسین صاحب کا دل بھی تڑپتا تھا۔ اس گندی سیاست اور لوٹ کسوٹ کے خلاف انہوں نے اپنا احتجاج اس طرح درج کیا کہ ایک اداس پریشان حال بھارت ماتا کو چتڑوں میں لپٹا ہوا دکھایا۔ چوٹ گہری تھی
اور عالمی توجہ حاصل کر رہی تھی، اسی لیے فرقہ پرستوں کو اچکایا گیا اور حسین پر الزام لگا کہ انہوں نے دیوی دیوتاؤں کی توہین کی ہے اور ہندوؤں کے مذہبی جذبات کو بھڑکایا۔ ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا۔ حسین نے اپنے صفائی میں کہا، بھارت ماتا کوئی دیوی نہیں ہے، نہ اس کی پوجا ہوتی ہے، وہ تو ایک تصور ہے۔ ہر انسان اپنے وطن کو اپنی ماں کہتا ہے، اس رشتے سے بھارت بھی ہم سب کی ماں ہے، اور کوئی اپنی ماں کو کیسے ذلیل کر سکتا ہے؟ دلی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ پینٹنگ میں گندگی اور اوریانی نہیں ہے اور حسین صاحب بے قصور ہے، مگر تیغ منصف ہو جہاں دار و رسن ہو شاید، بے گناہ کون ہے اس شہر میں قاتل کے سوا؟ چنانچہ احمد آباد میں واقع ان کا میوزیم جلا دیا گیا، گھر پر پتھراؤ ہوا، قتل کی دھمکیاں دی گئی اور ملک کے تقریباً 100 شہروں میں ان کے خلاف مقدمے دائر کیے گئے ہیں۔ بہت سی عدالتوں نے وارنٹ جاری کیے جن میں سے کئی ایسے تھے کہ ضمانت بھی نہیں ہو سکتی تھی، اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ انہوں نے اس ہندوستان کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا جس سے انہیں بے پناہ عشق تھا اور جس کو آزادی ملنے پر وہ رات بھر سڑکوں پر ناچتے اور لوگوں سے گلے ملتے رہے تھے۔ انہوں نے کہا، میں جا رہا ہوں اور اب اسی وقت لوٹوں گا جب میری بے گناہی ثابت ہو جائے گی۔ مگر حسین کی بے گناہی کا مطلب تھا اصلی گناہگاروں کے چہرے سے نقاب اٹھانا، مگر نقاب کون اٹھاتا؟ ہندوستان کا پیکاسو، دنیا کی 20 عظیم ترین مصوروں میں سے ایک مقبول فدا حسین برسوں بھٹکتا رہا۔ سرے کوئی ناشنایا ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ 2006 میں انہیں قطر کی شہریت مل گئی، مگر ان کی بے چین روح وطن کے لیے تڑپتی رہی، اور 9 جون 2011 کو وہ کہانی ختم ہو گئی جو آلفریڈ ٹاکیز کی پیچھے ایک گلی سے شروع ہوئی تھی اور جس میں اتنے ہی رنگ ہے جتنے حسین کی تصویروں میں ہوتے ہیں۔ انتقال سے کوئی 8 مہینے پہلے انہوں نے مجھے اجوا کھجوروں کا ایک ڈبہ بھجوایا تھا۔ میں نے شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا اور پوچھا، آپ انڈیا کب آ رہے ہیں؟ جواب ملا، جب آپ بلا لے۔ یہ حسین صاحب کی آخری آواز تھی جو میں نے سنی تھی۔ سنا ہے آوازیں مرتی نہیں ہیں، کیا پتا حسین کی آواز بھی قطر کے صحراؤں میں بھٹک رہی ہوں اور گزرنے والے قافلوں کو دور سے سنائی دیتا ہوں۔ ہندوستان، ہندوستان، میرا ہندوستان۔